جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا. nothing can be nothing done can on be that, done. You right? can't undo it. ٹھیک. تو اس لیے توکل رکھیے اللہ کے اوپر. بے شک. اچھا جو آنے والا وقت ہے وہ تو آیا نہیں ابھی. And you can do nothing about it. You can't do anything about And it. let it happen. ہاں اور اس پہ بھی آپ اللہ پہ توکل رکھیے. ٹھیک. تو تھوڑی بہت جو محنت کرنی ہے وہ اپنے حال پہ کرنی ہے. اسٹریس پہ. اسٹریس پہ اوپر. ٹھیک. اور اس حال کو بہتر کرنے کے لیے اتنے کام اکٹھے کرے ہی نا, اپنی کیپیسٹی کے مطابق چوز کرے نا. ٹھیک ہے. اور یعنی حال کو بہتر کرنے کے لیے انزائٹی اور ڈپریشن سے بچیں. یعنی اپنے فیوچر کو اور اپنے پاسٹ کو تھوڑا سا اگنور کریں, اور جسٹ فی الحال میں رہیں, فی الحال میں رہیں اور اللہ پہ توکل کریں, اور ان چیزوں کو سوچنا چھوڑیں کہ کیا ہوگا یا کیا ہو چکا ہے. اچھا ان تینوں چیزوں کے لیے اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی آپ کا بایولوجیکل فٹ ہونا اور مینٹل فٹ ہونا اور اسپرچل فٹ ہونا, ٹھیک ہے, ان تینوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ بایولوجیکلی فٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہیو 8 hours سلیپ ڈیلی. 8 گھنٹے کی نیند آپ کو ضرور ملنی چاہیے. بایولوجیکلی کیا امپیکٹ ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان اپنے خود سے خیالوں کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کرتا ہے, لیکن آپ بایولوجیکلی اگر آپ کی سلیپ ڈس آرڈر ہے, آپ صحیح طرح سو نہیں پا رہے ہیں, آپ کی خوراک کتنا میٹر کرتی ہے, آپ کی نیند کتنا میٹر کرتی ہے, اینڈ بایولوجیکلی ہاؤ دا تھنگس ہیپن. ہاں میں بتاتا ہوں, ہمارے دماغ کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بایولوجیکل کلاک جو ہوتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم فالو کریں. اگر آپ پرانے زمانے سے نکل آئیں نا, یا اس کو دیکھیں ذہن میں, تو جوں اندھیرا ہونا شروع ہوتا تھا, سب کام ختم ہوتے تھے, لوگ گھروں کو جاتے تھے. ہاں, اور ہوتا کیا تھا, برین میں میلاٹونن نکلنا شروع ہو جاتی تھی, وہ اندھیرے میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور میلاٹونن ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ میں سلیپ انڈیوس کرتی ہے. رائٹ. اور مجھے یاد ہے گاؤں وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ رات کا کھانا کھا کے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں, اور وہ بڑے ہیلتھی ہوتے ہیں, ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں, بیماریاں کم ہوتی ہیں انہیں. تو آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے نا وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد سو جانا چاہیے اور صبح کی نماز کے وقت اٹھ جانا چاہیے. اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ تقریباً ایسے کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیکن لیے ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کے اندر تو معذرت کے ساتھ آپ فجر کے بعد اٹھ کے باہر نکلے تو سب بند ہوتا ہے, مارکیٹس آر کلوزڈ, ایوری تھنگ از کلوزڈ. اور بلکہ آپ رات کو 2 بجے نکلیں تو سب کچھ کھلا ہوتا ہے. تو مطلب جب چیزیں بند ہی نہیں ہو رہی ہیں, اور یہ پوری جنریشن ہماری, مطلب انکلوڈنگ می, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے تو ہم لوگ بھی رات 12-1 بجے یہ تو روٹین بن چکی ہوئی ہے. سو دس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈسکریج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اپنی نیند, اور صرف کوانٹٹی آف نیند ضروری نہیں ہے, کوالٹی آف سلیپ بھی ضروری ہے. رائٹ. اینڈ یو گیٹ کوالٹی آف سلیپ ڈیو ٹو یور بایولوجیکل کلاک, کہ جس ٹائم پہ آپ سوتے ہیں اسی ٹائم پہ. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 9 بجے ہی سوئیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے آپ 12 بجے سو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 بجے سوتے ہیں تو پھر ہر روز 12 بجے سوئیں. اوکے. تاکہ آپ کی برین کا کلاک کو پتہ ہو کہ یہ اس کا سونے کا ٹائم ہے. نہیں, لیکن پھر وہ رات کیسے میٹر کرے گی؟ جیسے آئی ہیو سین سم کیسز, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ساری رات سو نہیں پاتے ہیں, بٹ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 11-12 بجے ظہر سے پہلے اٹھتے ہیں, اینڈ دس از واٹ دیئر روٹین از. دیکھیے وہ ایک بہت کم پرسنٹیج ہے. ہم اسے ہم نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہو یا ایک ینگ لڑکا ہو, آپ کی طرح کا نوجوان ہو, ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ کم از کم 11 بجے 12 بجے اس کو سو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو صبح جتنا جلدی ہو سکتا ہے 7 گھنٹے کی سلیپ کے بعد اٹھ جانا چاہیے.